خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نیوز 360 یوٹیوب پر ٹاپ سٹوری میں۔ مغویہ بچی کے معاملے میں روز ایک نیا انکشاف سامنے آتا ہے، کبھی کوئی کہانی اور کبھی کوئی کہانی۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو فرضی ہوتی ہیں، دوسرے دماغوں کی اختراع ہوتی ہیں اور ان کے اندر رتی برابر بھی صداقت نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری کوشش آپ کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے لے کر کے آئیں جو کہ کسی نے نہ دیکھے ہوں نہ سنے ہوں، وہ آپ کے لیے پہلی مرتبہ ہو۔ تو کچھ ایسی ہی ایک کہانی تو میں نہیں کہوں گا، حقیقت میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا جب یہ بیان دیا گیا مغویہ بچی کی جانب سے کہ وہ لاہور ٹیکسی پہ بیٹھ کے گئی۔ ٹیکسی والا کون تھا آج تک نہیں پتہ چلا، وہ کیسے لے کے چلا گیا یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات جو کل رات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وائٹ رنگ کی ٹویوٹا کرولا تھی، اس کا ماڈل 2003 کا تھا، اس کی رجسٹرڈ نمبر پلیٹ لاہور کی تھی اور وہ گاڑی تھی جو کراچی میں تھی۔ کراچی سے اس لڑکی کو ظہیر احمد اور شبیر احمد اس گاڑی پر لے کر لاہور گئے۔ یہ ہے اصل کہانی۔ اس کہانی کا یہ ہے پورا لب لباب، اور گاڑی کے جو اونر ہیں وہ خاتون ہیں، یعنی کہ جو رجسٹریشن ہے وہ ایک خاتون کے نام پہ ہے۔ خاتون کا نام میں اس وقت آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ گاڑی ان کے نام پر ضرور ہے لیکن استعمال کسی اور کی ہے، استعمال میں کسی اور کی ہے، تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ ان خاتون کا نام ہم نہ بتائیں۔ نام یقیناً ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب یہ کہانی کا پردہ فاش ہوا کہ یہ نہ کوئی ٹیکسی تھی نہ ہی کوئی ٹیکسی والا تھا جو کہ لاہور لے کے گیا، نہ ہی اسے کوئی کرایہ دیا گیا 16,000 17,000 جتنے بھی بتائے جاتے تھے۔ تو یہ پوری ایک فرضی کہانی تھی۔ اسی ٹیکسی کے اوپر لڑکی جب لاہور پہنچی تو ایک رات گزارنے کے بعد اسے اسی ٹیکسی پر، اسی گاڑی پر، ٹویوٹا کرولا وائٹ پر لے جایا گیا دیپال پور اکاڑا۔ جی ہاں، وہاں وہ گئی، یہ گاڑی وہاں بھی استعمال میں رہی۔ اس کے بعد اسی گاڑی کے ذریعے آگے گئے ہری پور ہزارہ۔ ہری پور ہزارہ جا کر یہ گاڑی جو ہے وہ چھوڑ دی گئی۔ وہاں سے ایک نئی گاڑی کی گئی اور وہ گاڑی لے کر کے آئی انہیں واپس لاہور، کیونکہ پولیس کے ساتھ آئے تھے۔ پھر اس گاڑی پہ ٹرانسپورٹ ہوئی یہ لڑکی بھاول نگر، اور یا کہ جیسا کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں بھاولپور، ہماری اطلاع یہ ہے کہ بھاول نگر کسی کے ڈیرے پہ گئی۔ تو گاڑی کا جو قصہ تھا، ٹیکسی کا جو قصہ تھا، وہ تو کل رات تمام ہوا۔ یہ کہ نہ کوئی ٹیکسی، نہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور اور نہ کوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جن خاتون پہ کے نام پر یہ گاڑی ہے، آج تک پولیس نے، جبکہ پولیس کو یہ پتہ ہے کہ ٹیکسی کے اوپر لڑکی نہیں گئی، گاڑی پر گئی، تو پولیس والوں نے آج تک ان خاتون سے جس کے نام پر یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نہ ہی لاہور پولیس نے ان سے رابطہ کیا آج تک، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، اور نہ ہی کراچی پولیس نے آج تک رابطہ کیا ان خاتون سے۔ ان خاتون کی اپنی کہانی ہے۔ ان خاتون کا کہنا یہ ہے کہ جی مجھ سے کسی نے ضرورت کے تحت استعمال کرنے کے لیے، میرے جاننے والوں نے گاڑی مانگی تھی اور وہ گاڑی میں نے انہیں دے دی تھی، اور وہ گاڑی پھر ان کے استعمال میں رہی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کس تاریخ کو آپ نے گاڑی دی، تو ان کا کہنا تھا 14 اپریل۔ یاد رہے کہ 16 اپریل جو ہے وہ ڈیٹ ہے جس تاریخ کو لڑکی کو ورغلا کر اغوا کر کے کراچی سے لے جایا گیا۔ 14 تاریخ کو اگر لاہور میں گاڑی ملتی ہے، خاتون کسی کو دیتی ہیں استعمال کے لیے، تو یاد رکھیں کہ اسی دن یعنی کہ وہ گاڑی چلی ہے، وہ 15 کی صبح یا دوپہر کراچی پہنچی ہے اور 16 کو لے کر کے یہاں سے واپس روانہ ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ ٹوٹل معاملہ۔ گاڑی میں ٹریکر ڈیوائس نہیں ہے۔ اگر ٹریکر ڈیوائس ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ کس راستے سے آئی، کتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، کیا کیا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ گاڑی میں ٹریکر ڈیوائس نہیں ہے۔
اب ان خاتون سے رابطہ جب ہمارا ہو سکتا ہے، ہمارے ذرائع کا ہو سکتا ہے، تو یقیناً پنجاب پولیس کا بھی ہو سکتا ہے، سندھ پولیس چاہے تو ان کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب تک رابطہ ان سے نہیں کیا گیا۔ کہنے کو کہانیاں ان خاتون کے پاس بہت ہیں، انہوں نے استعمال کے لیے دے دی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی گاڑی کوئی لگ بھگ 1.5 مہینے کسی آدمی کے استعمال میں رہی، جس کا آپ نام جواب نہیں دے رہی، نام نہیں بتانا چاہ رہی، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوئی کہ کوئی آپ کی گاڑی لے گیا ہے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر پہنچ گیا ہے، اور آپ اسے ڈھونڈ بھی نہیں رہی؟ تو اس پہ ان کا کہنا تھا جی میں نے جس کو دی تھی وہ بڑے اعتبار کا آدمی ہے اور ہمارا پرانا جاننے والا ہے۔ اب کوئی اپنے پرانے جاننے والے کو اپنی لاکھوں کی گاڑی تو نہیں دے دیتا، اور وہ بھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، لگ بھگ 1.5 مہینے کے لیے۔ تو اس پورے کہانی میں ان خاتون کا کیریکٹر بھی بہت حد تک مشکوک ہو گیا ہے۔ چاہے لاہور پولیس، چاہے تو سندھ پولیس اس کے اوپر ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے، ان سے پوچھ سکتی ہے کہ یہ گاڑی آپ نے کس کو دی، کیونکہ نام ہمارے بہت زیادہ اسرار کرنے کے باوجود ہماری سورس کہتی ہے کہ انہوں نے نام بتانے سے پرہیز کیا ہے۔ نام وہ نہیں بتا رہی، وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ انہیں بالکل نہیں پتا تھا کہ گاڑی کس مقصد کے لیے لے جائی جا رہی ہے، گاڑی کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ انہیں بالکل نہیں پتا۔ انہیں اس وقت پتا چلا اس گاڑی کے بارے میں جب پولیس نے ریڈ کیا مانسہرہ ہری پور میں، اس ڈیرے کے اوپر جہاں پر مغویہ بچی شبیر اور ظہیر کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ تب انہیں پتہ چلا، ان کو انفارم کیا گیا پولیس کی طرف سے، خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے، کہ جی ایک گاڑی ہے وہ آپ کے نام پر ہے، وہ یہاں ہے، یہاں پہ کچھ صاحب لے کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ معاملہ۔ آج کل وہ گاڑی ان خاتون کی ملکیت دوبارہ بن چکی ہے، وہ ان کے دوبارہ زیر استعمال آ چکی ہے، لیکن نہ ہی پنجاب پولیس اور نہ ہی سندھ پولیس، ان کو ابھی تک یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ سکیں ان خاتون سے جا کر کے کہ آپ نے یہ گاڑی دی کیوں، اگر دی تھی تو مقصد کیا تھا، اگر واقعی آپ کو نہیں پتا تھا تو 1.5 مہینے تک آپ بالکل اپنی گاڑی کی طرف سے اتنی لاپرواہ کیسے رہیں، آپ نے کیوں معلوم نہیں کیا؟ ان تمام سوال ہم نے تو ان کے سامنے رکھے تھے، ان کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ شاید سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کو یہ جواب دے دیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ گاڑی اور ٹیکسی کا فرق، اور ٹیکسی نہیں تھی گاڑی تھی، یہ معاملہ تو صاف ہوا کل رات جب ہمارے ذرائع نے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔